بھئی اگر کوئی بات اچھی لگا کرے، اگر کوئی شعر اچھا لگا کرے تو سبحان اللہ کہہ دینا چاہیے، سبحان اللہ۔ اتنی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قرآن کریم کائنات کی سچائیوں کا مجموعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو رحمتوں کے نزول اور کھینچنے کا ایک مقناطیس بنایا۔ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں رب کی رحمتیں بارش کی طرح برستی، اور فرشتے، رحمت کے فرشتے اس قرآن پڑھنے والے کو رحمت سے ڈھانپ لیتے اور اس قرآن پڑھنے والے کا بوسہ لیتے ہیں۔ تو یہ قرآن رب کا کلام ہے، اللہ کا نور ہے، جو فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نبیوں کے سردار امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مہینوں کے سردار رمضان المبارک میں اور راتوں کے سردار لیلۃ القدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ ہمیں یہ چاہیے، قرآن کا ہم سے مطالبہ کیا ہے؟ میں 3 4 5 باتیں صرف ذکر کروں گا۔ قرآن کا ہم سے مطالبہ پہلا یہ ہے کہ ہم قرآن کو اپنا معمولات میں داخل کریں، اپنی روٹین میں داخل کریں۔ یعنی جب صبح ہوتی ہے ہم دن کے کاموں کی روٹین بناتے ہیں کہ میں نے یہ 5 کام، یہ 10 کام کرنے ہیں، تو ان 5 10 کاموں میں سے ایک کام کیا ہونا چاہیے؟ قرآن کی تلاوت۔ لیکن قرآن کو ویسے پڑھنا چاہیے جیسے کہ قرآن اترا ہے۔ قرآن عربی میں اترا ہے تو قرآن کو عربی میں ہی پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی بھی زبان نے، اگر اس زبان میں استعمال ہونے والے الفاظ کو آپ درست نہیں پڑھیں گے تو ان کا مطلب ترجمہ بدل جائے گا۔ اگر آپ بکری کو بکری کہہ دیں گے تو معنی تو بدلے گا، اگر آپ نوٹس کو نوٹس کہہ دیں گے تو معنی تو بدلے گا۔ تو جب قرآن کی جو عربی زبان ہے، جب اس کو صحیح درست لہجے اور مد و لین کی رعایت کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو صرف معنی نہیں بدلے گا، ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے۔ 7 مقامات قرآن کے ایسے ہیں کہ اگر وہاں زبان پھسل گئی، غلطی ہو گئی تو کلمہ کفر ہو جاتا ہے۔ کتنی احتیاط کی ضرورت ہے۔ میں 1 2 مثالیں عرض کرتا ہوں۔ حضرات صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ علیہ السلام ان کو خطاب فرماتے، واعظ فرماتے، تو بعض مرتبہ کسی صحابی کو کوئی بات دوبارہ پوچھنی پڑتی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنا پڑتا، تو وہ یوں کہتا، راعنا، اے اللہ کے رسول ہماری رعایت کیجئے، یعنی تھوڑی سی ہماری طرف توجہ کیجئے اور ہمیں یہ بات دوبارہ سے سمجھا دیجئے۔ منافقین اور مشرکین، منافقین یہود زیادہ منافق تھے تو یہ بھی مجلس میں موجود ہوتے تھے، تو یہ کیا گڑبڑ کرتے، یہ راعینا کو تھوڑا سا کھینچ کر کہتے راعینا۔ راعینا کا ترجمہ ہے ہماری رعایت کیجئے، ہماری طرف تھوڑی سی توجہ دیجئے، اور راعینا، راعینا کا ترجمہ ہے اے ہمارے چرواہے۔ راعی، راعی چرواہے کو کہتے ہیں، تو راعینا کا ترجمہ ہوا ہماری رعایت کیجیے، اور راعینا کا ترجمہ ہوا ہمارے چرواہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
یہ لفظ کہنے سے حضرات صحابہ کرام کو منع فرما دیا۔ ارشاد فرمایا لا تقولوا راعنا، اے میرے نبی کے صحابہ تم جب آپ علیہ السلام سے خطاب کیا کرو تو راعنا نہ کہا کرو، کیونکہ یہود اس کا فائدہ اٹھا کر راعینا کہتے ہیں۔ تم یہ لفظ ہی کہنے چھوڑ دو، وقول انظرنا، بلکہ اس کی جگہ تم کہا کرو انظرنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نظر شفقت کیجئے اور ہماری تھوڑی سی رعایت کیجئے۔ تم لفظ بدل دو، وہ لفظ مت بولو کہ جس لفظ کا فائدہ یہود اور منافقین غلط اٹھاتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں راعینا کا ترجمہ کیا تھا اور راعینا کا ترجمہ کیا تھا، تھوڑا سا لفظ کو کھینچا، اس کو کہتے ہیں مد و لین کی غلطی، اور یہ عمومی طور پر ہم لوگ کرتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ قرآن غلط پڑھنے سے، قرآن کے صحیح تلفظ کی ادائیگی نہ کرنے سے صرف معنی نہیں بدلے گا، ایمان کے لالے پڑ جائیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں کی بھی عادت ہوتی ہے کہ جب ملتے ہیں تو السلام علیکم کہہ دیتے ہیں، السلام علیکم لفظ تو ہوتا ہے نا السلام علیکم۔ السلام علیکم کا ترجمہ آپ پر سلامتی ہو، اور السلام علیکم کا ترجمہ تنو موت پوے۔ تو کہنے والا بھی کہہ رہا ہے جی السلام علیکم تنو موت پوے، آگے سے جواب دینے والا بھی کہہ رہا ہے السلام علیکم تنو موت پوے، اور پھر گلے مل کے کہہ رہے ہیں اور سنا بچے دا کی حال ہے۔ پہلے موت پوے دی دعا دے دی، پھر بچوں کے حال چال پوچھ۔ اسی طرح یہود آتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ یہودی آئے اور انہوں نے اسی طرح کہا السلام علیکم یا ابا القاسم۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، یہ پردے کی فرضیت سے پہلے کا واقعہ ہے، وہ وہاں موجود تھیں، انہوں نے اس کا جواب دیا وعلیکم السلام ولعنت اللہ، یہ موت تم پر پڑے اور تم پر اللہ کی لعنت ہو، بد دعا دیتے ہو۔ جب وہ چلے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ اتنی خوب غصے میں کیوں آ گئی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ کہ آپ نے دھیان نہیں کیا اس نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے السلام علیکم کہا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ تو نے نہیں سنا میں نے کیا جواب دیا تھا؟ میں نے کہہ دیا تھا وعلیکم، تم پر، یعنی جو بد دعا تم مجھے دے رہے ہو وہ تم پر ہو۔ عائشہ ان کی بد دعا میرے حق میں قبول نہیں ہے اور میری بد دعا ان کے حق میں قبول ہے، عائشہ تم سختی مت کرو۔ تو الفاظ کا بدلنا معمولی بات نہیں ہے، چھوٹی بات نہیں ہے، صرف معنی نہیں بدلے گا، ایمان کا مسئلہ ہے۔ اور کوئی بھی زبان ہے اس کا صحیح سیکھنے کے لیے آپ کن سے سیکھتے ہیں؟ اگر آپ کو انگلش صحیح بولنا سیکھنی ہے، اس کی پروننسیشن کو سیکھنا ہے، اس کے ایکسنٹ کو سیکھنا ہے تو کس سے سیکھیں گے؟ انگلش ٹیچر سے سیکھیں گے نا۔ تو پھر قرآن بھی کن سے سیکھیں گے آپ؟ اہل قرآن سے سیکھیں گے، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ دولت تو سمجھ دی ہے کہ جو سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن میں غلط کیا ہے ٹھیک کیا ہے، ان سے سیکھیں گے یا خود سے ٹھیک کر لیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم قرآن کو اپنی روٹین میں، اپنے معمولات میں داخل کریں، صرف رمضان میں نہیں، غیر رمضان میں روزانہ اپنے جب روٹین بنائیں، اپنے کاموں کو ترتیب دیں تو اس میں قرآن کا وقت بھی متعین کریں کہ اتنے وقت میں نے قرآن پڑھنا ہے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا پڑھیں یا زیادہ پڑھیں، ٹھیک پڑھیں، صحیح پڑھیں اور صحیح پڑھنے والوں سے سیکھ کر پڑھیں۔ یہ دو باتیں ہیں۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ یہ قرآن اصل میں تو اہل علم کے سینوں اور دلوں کے اندر ہے۔ قرآن کو ہونٹوں سے چومتے تو ہیں، چومنا جائز ہے ادب کے لیے، قرآن کو سینے سے لگاتے تو ہیں، لیکن جب قرآن کو چومتے ہیں تو قرآن ہم سے تقاضا یہ کرتا ہے کہ ہونٹوں سے چوم تو رہے ہو، مجھے صحیح پڑھنا سیکھ بھی تو لو۔
جب ہم قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں محبت کی وجہ سے، تو قرآن ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ سینے سے تو لگا رہے ہو، تھوڑا سا سینے میں جگہ بھی تو دو، اس کو اندر بھی تو داخل کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کوئی لکھا ہوا صحیفہ تو لا کر نہیں دیا تھا نا، زبانی یاد کروایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر آپ علیہ السلام نے لکھ کر صحابہ کرام کو صحائف تو نہیں دیے تھے، بلکہ زبانی یاد کروایا تھا حضرات صحابہ کرام کو، اور حضرات صحابہ کرام نے پھر اپنے آگے شاگردوں کو زبانی یاد کروایا تھا۔ ہم تھوڑا سا سوچیں کہ قرآن میرے دل کے اندر، میرے سینے کے اندر کتنا ہے، میں نے کتنی کی جگہ دی ہے اس کو اپنے سینے میں۔ کم سے کم اتنا تو ہو کہ دن کے اندر جو 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں، 5 نمازوں کے اندر فرائض اور واجبات میں 20 رکعت پڑھتے ہیں، اور سنن کے اندر ہم 12 رکعت پڑھتے ہیں، تو 12 رکعت سنن کی ہوگی، 20 رکعت فرضوں کی ہوگی۔ نوافل کو چلو چھوڑ دیں، صرف یہ جو 32 رکعت بن گئی ہیں، ان کے اندر اتنا قرآن تو ہمیں آئے کہ ہر رکعت میں ہم بدل کر قرآن پڑھ رہے ہوں، اور یہ نہ ہو کہ ایک ہی صورت کو یا 2 ہی صورتوں کو ہم بار بار ان ساری رکعتوں کے اندر پڑھ رہے ہو۔ کم سے کم اتنا تو ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں قرآن کا کوئی حصہ محفوظ نہیں، کالبیت الخریب، وہ ویران گھر کے ہے، اور ویران گھر کو بھوت اور آسیب یہ پکڑتا ہے۔ تو پھر جو دل خالی ہوگا رب کے قرآن سے، اس پر شیطان کا تسلط نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ اس کا دل وساوس کی، شیطانی خیالات کی آماج گاہ نہیں بنے گا تو اور کیا بنے گا؟ کیونکہ دل خالی ہے، دل ویران ہے، دل شیطان کی آماج گاہ ہے۔ تو دل کو آباد کریں، سینے کو آباد کریں قرآن سے۔ تو یہ تیسرا قرآن کا ہم سے تقاضا ہے۔ پہلا تقاضا کیا تھا؟ ہاں، قرآن کو روٹین میں داخل کریں، اپنے معمولات کا حصہ بنائیں۔ اور دوسرا تقاضا کیا تھا؟ ٹھیک پڑھنا سیکھیں، جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ اور تیسرا تقاضا کیا ہے؟ اس کو سینے میں جگہ۔ چوتھا تقاضا قرآن ہم سے کیا کہتا ہے؟ حتی تعلموا ما تقولون، تم سمجھو بھی تو پڑھ کیا رہے ہو، تمہیں سمجھ بھی تو آئے قرآن کیا ہے۔ رب کا پیغام ہے، رب کا بھیجا ہوا ایک کلام ہے، رب کا میسیج ہے۔ آپ کے بہت ہی پیارے، بہت ہی عزیز دوست کا میسیج آ جائے انگریزی میں، اور آپ کو سمجھ نہیں آتی انگریزی کی، جب تک اس کا ترجمہ نہیں کر لیں گے سکون آئے گا؟ گوگل سے ترجمہ کریں گے، اگر گوگل کا ترجمہ آپ کو سمجھ نہیں آیا تو انگریزی جاننے والے کے پاس بھیج کر اس کا ترجمہ منگوائیں گے نہیں منگوائیں گے؟ اگر بینک کا میسیج آ گیا انگریزی میں، یا کسی کمپنی میں آپ نے اپلائی کیا ہوا تھا یا انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، ان کا میسیج آ گیا، سمجھ نہیں آ رہا، چائنیز زبان میں ہے، جرمن زبان میں ہے، اس کا ترجمہ جب تک نہیں سمجھیں گے سکون آئے گا؟ تو قرآن تو سارا گزر گیا، ترجمہ سمجھ نہیں آیا، ہم پرسکون ہیں۔ اچھا جی بات دیکھیں، قرآن میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، یہ اللہ خطاب کر رہا ہے ایمان والوں کو، متوجہ کر رہا ہے، اے ایمان والو، اے میرے ایمان والے بندو۔ بڑا پیارا خطاب ہے، بڑا پیار ہے اس خطاب میں، اے میرے ایمان والے بندو۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہہ رہے ہیں۔ یا پھر وہ دعائیں ہیں جو بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ دعائیں ہیں، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، یہ دعائیں ہیں قرآن میں جو ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں، یا اللہ ہم سے کچھ باتیں کر رہا ہے، یا سابقہ قوموں کے کچھ واقعات ہیں جو ہم دہراتے ہیں۔ اور ہم دیکھیں، وضو کیا، پاک کپڑے پہنے، مسجد میں آئے، قبلہ رو ہوئے، اور تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ پروٹوکول چیک کریں آپ، اتنا پروٹوکول، اتنا اہتمام، یہ سب کچھ کر لیا، اور پھر ہم نے نماز پڑھنا شروع کی، نماز میں قرآن پڑھنا شروع کیا، اور کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ہم پڑھ کیا رہے۔ عجیب بات نہیں؟ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں
وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، وہ زمینی ہیں یا آسمانی ہیں۔ سارے مذاہب میں جو عبادت کی جاتی ہے ایسی زبان میں کی جاتی ہے جس کو وہ سمجھتے ہیں، اور سارے مذاہب میں ایک سچا مذہب ہے اسلام، اور وہ عبادت کرتے ہیں اپنے رب کی اور بھیجے ہوئے اس کے پیغام کو پڑھتے ہیں۔ دنیا نے ٹل لگا لیا قرآن کو غلط ثابت کریں، لیکن نہیں کر سکتے۔ قرآن غلط نہیں ثابت ہو سکا، قرآن نے اپنا آپ خود منوایا، ہم نے نہیں منوایا کافروں سے قرآن ہم نے نہیں منوایا، قرآن نے خود اپنا آپ منوایا۔ تو دنیا کا سچا ترین مذہب اسلام، اس وقت سارے مذاہب منسوخ ہیں، چاہے یہودیت ہو چاہے عیسائیت ہو، ایک قابل اتباع اگر مذہب ہے تو اسلام ہے۔ اور اگر کوئی چیلنج کر سکتا ہے پوری دنیا میں، وہ مسلمان چیلنج کر سکتا ہے کہ تم تو اپنی مذہب کے کسی بھی تعلیم کو ثابت کر کے دکھاؤ، میں قرآن کا لفظ لفظ اور آیت آیت تمہیں روایت صحیح کے ساتھ ثابت کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ واحد مسلمان ہے جو دعویٰ کر سکتا ہے اور اپنے دعوے کو ثابت بھی کر سکتا ہے۔ لیکن مسلمان کے اوپر افسوس ہے کہ سارا سال قرآن پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، لیکن اس کو سمجھتا نہیں ہے کہ یہ قرآن کہتا کیا ہے مجھ سے۔ میسیج نہ سمجھ میں آئے تو بے چین ہے، اور 70 سال گزر گئے، رب کا میسیج میرے پاس آیا ہوا ہے، مجھے کوئی بے چینی نہیں۔ یہ قرآن کا چوتھا ہم سے مطالبہ ہے، حتی تعلموا ما تقولون، جو بول رہے ہو سمجھو تو صحیح یہ کیا بول رہے ہو۔ اور پانچواں اور آخری تقاضا قرآن کا ہم سے یہ ہے، انا انزلنا علیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ۔ یہ قرآن ہم نے اس لیے اتارا ہے کہ جب تم کوئی کام کرنے لگو تو پہلے ایک مرتبہ قرآن سے پوچھ لو کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، میں اس کو کروں یا نہ کروں۔ ایک مرتبہ سوچ لو، قرآن سے تو پوچھ لو۔ لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، اے نبی آپ پر قرآن ہم نے اتارا اس لیے ہے کہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں میں فیصلہ کریں، قرآن سے پوچھیں کہ اس مسئلے کا حل ہے کیا۔ ہم تو قرآن سے نہیں پوچھ رہے، اور قرآن ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لو، اور اگر تم کوئی کام کر رہے ہو اور قرآن کی آیت، قرآن کی کوئی بات تمہارے سامنے آ گئی تو تھوڑا سا رک کر سوچ لو، میں جو کر رہا ہوں اور قرآن جو کہہ رہا ہے ان میں کہیں تضاد تو نہیں ہے، ان میں کہیں مخالفت تو نہیں ہے، کیا میں اس قرآن کے مطابق کر رہا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ قرآن کے حقوق میں سے ایک حق لکھا ہے، الوقوف عند کتاب اللہ۔ جب قرآن کا کوئی حکم سامنے آئے تو تم ٹھٹک کر رک جاؤ اور سوچو اور اپنے فیصلوں کے اوپر نظر ثانی کرو کہ میں قرآن کے مطابق کر رہا ہوں یا قرآن کے خلاف کر رہا ہوں۔ اور اسی کے ذیل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صفات میں سے ایک جو صفت ذکر کی ہے وہ یہ تھی، کان وقافا عند کتاب اللہ، ان کے سامنے جب اللہ کی کتاب کا کوئی حکم آ جاتا تھا تو رک جاتے تھے۔ اور ایک واقعہ بھی ذکر کیا، واقعہ کیا ہے کہ حر ابن قیس الفزاری رضی اللہ عنہ، یہ قبیلے فزارہ کے ایک صحابی ہیں چھوٹی عمر کے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو مجلس شورا تھی اس کا حصہ ہیں، بڑے قابل ذی استعداد یہ شورا کے ممبر تھے۔ حر ابن قیس، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا اعتماد تھا ان کو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو بہت ترجیح دیتے تھے، بڑی ان کی باتوں کو ترجیح دیتے تھے، یعنی ان کا اچھا وہ جو امیج تھا اور اچھی ٹور بنی ہوئی تھی حضرات صحابہ کرام کی نظر میں۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ان حضرت حر ابن قیس کے چچا جو قبیلے فزارہ کے سردار تھے، انہوں نے کہا کہ بھتیجے تمہارا بڑا اثر رسوخ ہے، بڑی ٹور ہے، تو مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے وقت تو لے دو، میں نے ان سے کچھ بات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت حر ابن قیس رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بات کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائے کہ ٹھیک ہے بلا لو۔
تو ان کے چچا جو قبیلے کے سردار بھی تھے وہ آئے، اور آتے ہی انہوں نے ایک ایسی بات کر دی جس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا۔ بات کیا کر دی؟ بات یہ کر دی کہ عمر ہمیں شکایت ہے آپ سے، آپ ہمارے مابین انصاف نہیں کرتے۔ تو یہ بات سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کوڑا تھا، بات سن کے غصہ آ گیا اور کوڑا مارنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھا لیا اور فرمانے لگے کہ عمر تمہارے درمیان انصاف نہیں کر رہا۔ تو اب جو حضرت حر ابن قیس تھے بھتیجے، وہ سوچنے لگے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوڑا مار دیا تو میں قبیلے کے اندر کیا جا کر منہ دکھاؤں گا؟ میرے قبیلے والے کہیں گے چچا کو لے گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شکایت لگا کر پٹائی کروا کر لے آئے۔ سردار بھی ہیں، چچا بھی ہیں، تو اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پٹائی لگا دی تو میرا کیا بنے گا؟ اب یہ سوچنے لگے، فوری طور پر ان کو یاد آ گیا کہ کان وقافن عند کتاب اللہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب قرآن کی آیت پڑھی جاتی تھی نا تو رک جاتے تھے۔ بس کیا تھا، انہوں نے فوری طور پر آیت پڑھی، خذ العفو خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجاہلین، آپ معاف کر دیجئے، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم کیجئے، واعرض عن الجاہلین، جاہلوں سے کنارہ کشی کر لیں، رخ موڑ لیں، یہ جاہلانہ بات کر دی، اس کو درگزر کر۔ حر ابن قیس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اٹھا ہوا تھا مارنے کے لیے، یہ آیت سنتے ہی ہاتھ ایسے نیچے آ گئے۔ یہ ہے خذ العفو، یہ ہے وقافن عند کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو سن کر رک جانے والا۔ یہ ہم نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور یہ قرآن ہم سے تقاضا کر رہا ہے۔ پہلا تقاضا کیا ہے؟ قرآن کو معمول بنائیں، قرآن کو روٹین میں شامل کریں، قرآن کو روزانہ کے کاموں میں سے ایک کام بنائیں۔ دوسرا تقاضا کیا ہے؟ صحیح پڑھیں۔ تیسرا تقاضا کیا ہے؟ جو پڑھیں سمجھیں، بغیر سمجھے نہ پڑھیں۔ چوتھا تقاضا کیا ہے؟ سینے میں اس کو بسائیں، اس کو جگہ دیں سینے میں، اپنے سینے کو آباد کریں، اپنے دل کو آباد کریں۔ اور پانچواں تقاضا کیا ہے؟ کہ قرآن کے مطابق فیصلے کریں، قرآن کی جب آیت آ جائے تو رک جائیں، جب کوئی فیصلہ کرنے لگے تو ایک دفعہ قرآن سے پوچھ لیں۔ یہ قرآن کے ہم سے مطالبے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان ساری باتوں کی سمجھ بھی عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لائیں جی پھر منہ میٹھا، دعا ایک دفعہ تو ہو گئی ہے، پھر کر لیں۔ ہاں جی بالکل جی، تنہائیوں میں بیٹھ کر ایک دفعہ پھر الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اشرف الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ۔ اے اللہ جو کچھ کہا سنا ہے، اے اللہ اس کو قبول فرما، اے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کو ہماری روٹین اور معمولات میں شامل فرما، قرآن کو ہمارے سینوں میں بسا، اے اللہ سطور سے نکال کر صدور میں ہمارے داخل فرما۔ اے اللہ قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھنا چاہیے، اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کی زبان کو سمجھا، اے اللہ قرآن کے مطابق فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔